داناؤں کا کہنا ہے کہ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو عقاب بنو، طوطا نہیں۔ طوطا بولتا زیادہ ہے، اڑتا کم ہے۔ عقاب بولتا کم ہے، پرواز آسمان کی بلندیوں پر کرتا ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ آسمان کو چھو لے۔ طوطے کو بولنا ورثے میں ملا ہے تو عقاب کو بلند پرواز۔ جس طرح شیر جنگل کا بادشاہ ہے، اسی طرح عقاب پرندوں کا بادشاہ۔ عقاب کی 7 صفات ایسی ہیں جن سے ہر انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ 7 صفات کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ عقاب کی 7 صفات کون سی ہیں جن سے ہر انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے؟ پہلی صفت، عقاب تنہا پرواز کرتا ہے۔ عقاب نہ تو کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، نہ کوے کے ساتھ، اور نہ ہی کسی اور چھوٹے پرندے کے ساتھ۔ عقاب زیادہ تر تنہا اور تمام پرندوں سے بلند پرواز کرتا ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ کم ظرف اور تنگ نظر لوگوں کی صحبت سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ تنہائی انسان کو غور و فکر کا موقع دیتی ہے، اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہے۔ تنہائی میں انسان اپنی خوبیوں اور خامیوں کا احساس کر سکتا ہے۔ تنہائی میں انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، خود آگاہی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ دوسری صفت، عقاب دوربین نگاہ رکھتا ہے۔ عقاب کی نگاہیں بہت تیز ہوتی ہیں، یہ 5 میل دور سے ہی اپنا شکار تاک لیتا ہے۔ شکار دیکھتے ہی اس کا ٹارگٹ سیٹ ہو جاتا ہے، اس کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چاہے کچھ ہو جائے، چاہے ٹارگٹ کتنا بھی مشکل ہو، کتنا بھی دشوار ہو، یہ ہر حال میں اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ سبق صاف ظاہر ہے، انسان کی نظروں کے سامنے بھی ایک واضح مقصد ہونا چاہیے، ایک واضح ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ پھر اسے چاہیے کہ اپنی تمام تر توانائی اپنا مقصد حاصل کرنے میں، اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے میں صرف کر دے۔ چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی دشواریاں آئیں، اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹے، اس پر ڈٹا رہے۔ تیسری صفت، عقاب مردار جانور نہیں کھاتا۔ عقاب مری ہوئی چیز نہیں کھاتا، یہ ہمیشہ زندہ اور تازہ رزق کی تلاش کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو مر گیا وہ ماضی ہو گیا، جو گزر گیا وہ ماضی ہے۔ ماضی میں انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ ماضی میں رہنے کے بجائے حال میں رہنا سیکھو۔ ماضی کو حال میں لاؤ گے تو تمہارا حال ماضی بن جائے گا۔ اس لیے ماضی کو خدا حافظ کہہ دو، حال میں جیو۔ سوچو کہ آج تم نے کیا حاصل کیا، آج کا مقصد حاصل کرو۔ روز عقاب کی طرح نکلو اور مقصد حاصل کرو۔ چوتھی صفت، طوفان باد و بارہ عقاب میں جوش و ولولہ پیدا کر دیتا ہے۔ عقاب کو طوفان باد و بارہ اور بجلی کی کڑک و چمک بہت پسند ہے۔ طوفان کے آتے ہی اس میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں دوسرے پرندے ڈر کے مارے دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، عقاب اپنے پر پھیلا کر بادلوں سے اوپر تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے ایسے موسم میں بلندی سے زمین کا نظارہ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ سبق یہ ہے کہ چاہے جیسا بھی موسم ہو، جتنی بھی مشکلات ہوں، جیسی بھی دشواریاں ہوں، انسان کو بہادری سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان پر قابو پانا چاہیے۔ بلکہ مشکلات یا دشواریاں اور پریشانیاں تو انسان کو اپنی صلاحیتیں، اپنی خوبیاں آزمانے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ ان کی وجہ سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مشکلات سے ڈر کے بیٹھنے کے بجائے ان کا مقابلہ کرنا اور ان پر قابو پانا ہی اصل بہادری ہے۔ پانچویں صفت، عقاب اپنے بچوں کو آرام دہ گھر میں نہیں رکھتا۔ عقاب اپنے بچوں کے گھونسلے سے نرم گھاس نکال دیتا ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچوں کو ایک آرام دہ جگہ پر رہنے کی عادت پڑے، کیونکہ اگر انہیں آرام دہ یا آرام کرنے کی عادت پڑ گئی تو یہ بجائے پہاڑوں پر بسیرا کرنے کے گھر میں رہنے کو ترجیح دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بے آرامی کی وجہ سے جلد ہی باہر نکل جاتے ہیں۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ کسی بھی قسم کا مقصد گھر پر آرام سے بیٹھ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے محنت و مشقت کرنا پڑتی ہے۔ مقصد حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ کمفرٹ زون سے باہر نکلنا سب سے مشکل کام ہے، آسان کام نہیں۔ اس لیے زیادہ تر لوگ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے کو ترجیح دیتے ہیں یا ان پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے اور کولو کے بیل کی طرح ایک رٹ میں چکر کھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ضروری ہے۔
छठी सिफ्त, दूसरे पर भरोसा करने से पहले इसकी आजमाइश। मादा उकाब जब किसी नर उकाब के साथ मेल चाहती है तो पहले इसकी आजमाइश करती है। यह जमीन से एक तिनका उठाती है और फिर नर उकाब को साथ लेकर आसमान की बुलंदियों पर जाकर ऊपर से तिनका फेंकती है। नर उकाब ने इस तिनके को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ना होता है। नर उकाब इस तिनके को पकड़ने के बाद दोबारा मादा उकाब को देता है। ये फिर पहले से ज्यादा ऊंचाई पर जाकर तिनका गिराती है। नर उकाब फिर उसे हवा में पकड़कर वापस मादा उकाब को देता है और वो फिर पहले से ज्यादा बुलंदी पर जाकर दोबारा तिनका फेंकती है और ये सिलसिला कई घंटों जारी रहता है। आखिरकार जब मादा उकाब इस बात का यकीन कर लेती है, उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि ये काबिल भरोसा और मुस्तकिल मिजाज है, तो वो इसके साथ मेल कर लेती है। सातवीं सिफ्त, तकलीफ के बाद आसानी। उकाब जब 40 साल की उम्र को पहुंचता है तो इसके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो ये मौत कबूल कर ले या फिर एक नहायत तकलीफदार अमल से गुजर कर अपनी जिंदगी में मजीद 30 साल का इजाफा कर ले। कहा जाता है कि ये मौत के बजाय जिंदगी में इजाफे को तरजीह देता है, लेकिन इसके लिए इसे एक नहायत तकलीफदेह अमल से गुजरना पड़ता है। इसे अपनी चोंच तोड़ना पड़ती है, अपने पर वगैरह नोचना पड़ते हैं ताकि नई चोंच और नए पर पैदा हो सके। इस पूरे अमल में कोई 5 महीने लगते हैं। इससे क्या सबक हासिल होता है? इससे जो सबक हासिल होता है वो ये कि तकलीफ और परेशानी के बाद ही बेहतरी आती है। तब्दीली मुश्किल काम है। पुरानी यादों, फरसुदा ख्यालात और बुरी आदत से छुटकारा हासिल करना आसान नहीं। इन्हें बदलना एक तकलीफदेह अमल है। इन्हें बदले बगैर तब्दीली नहीं आ सकती। हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर परेशानी के बाद राहत है। वीडियो देखने का शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फी अमानिल्लाह।